آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج کے دن سماعتوں کا حوال آپ کو بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ ان کے روابط کیا چل رہے ہیں، اس ضمن کے اندر آپ سے بات کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت کو جو مشکلات درپیش ہوں گی وہ مشکلات کس سمت سے آنے والی ہیں. ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ نے صرف اعلامیے کے اوپر زیادہ غور کرنا ہے کہ اعلامیے کے اندر الفاظ کیا استعمال کیے گئے ہیں. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ترجمان امریکی سفارت خانہ یہ بات کو جاری کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکی سفیر نے آج قائد حزب اختلاف اور دیگر اپوزیشن ارکان سے ملاقات کی. اس ملاقات میں حکومتی نمائندے سے نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہے. اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم مسائل کی وسیع رینج کے اوپر تبادلہ خیال ہوا. ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا. امریکی سفیر نے مشترکہ مفادات کی اہمیت اور اہداف کو آگے بڑھانے کے مواقع کے اوپر روشنی ڈالی. یہ بھی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا. امریکی سفیر نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام پہ امریکہ کی حمایت کا اعادہ کیا. یہ ترجمان امریکی سفارت خانہ کہہ رہے ہیں. کس کے ساتھ اعادہ کیا گیا؟ اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن کون ہے؟ وہی جماعت کے لوگ ہیں جو جماعت رجیم چینج کا الزام امریکہ کے اوپر دھرتے تھے. وہی لوگ ہیں جن کی طرف سے IMF کو ایک خط لکھا گیا تھا. وہی لوگ ہیں کہ جن کے سربراہ ٹیلی گراف کو ایک خط لکھ چکے ہیں. اب ان کے ساتھ اگر ملاقات میں وہ IMF سے ملنے والے پیسوں پہ امریکہ کی حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں تو اس سے سمت کیا دکھائی دیتی ہے، اس سے آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ کیا دکھائی دیتی ہے. یہ ملاقاتیں معمول کے مطابق اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور کسی بھی ملک کا سفارت خانہ جو ہے اس کے سفیر آ کے ملاقات کر لیتے ہیں. لیکن ایک ایسے وقت میں ملاقات ہو رہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر آج ایک ہیرنگ ہوئی ہے اور اس ہیرنگ میں فائدہ جو ہے وہ اسی جماعت کے لوگوں کو ملا ہے. ایسے وقت کے اندر کہ جب حکومت قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور حکومت کی طرف سے کی جانے والی آئینی ترمیم میں رکاوٹیں کچھ پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ آج مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. پہلے تو اس سماعت کا حوال سن لیں کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست کے اوپر سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی ہے. فیصل صدیقی ان کی طرف سے پیش تھے جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جیتے ہوئے اراکین اسمبلی کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنے کی توجہ بتائی وہاں پہ، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ کیا 7 امیدوار تاحال آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا حصہ ہیں. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، جس پر فیصل صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. اس موقع کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو 3 رکنی بینچ میں تیسرے جج تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آزاد اراکین کو کتنے دن میں کسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہیں، جس پر وکیل صاحب نے یہ بتایا کہ آزاد اراکین جو ہیں وہ قومی اسمبلی کو 3 روز میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر کے اپنی نمائندگی کا اظہار کر سکتے ہیں. تو جسٹس عطر من اللہ صاحب نے پھر سوال پوچھا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا جو اس کے امیدوار ہیں وہ نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے، جس پر فیصل صدیقی صاحب نے جواب دیا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے کے پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہ لے اور آزاد جیتے ہوئے اراکین اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں. یہ توجیحات ہم وقتاً فوقتاً دیتے رہیں اور ہمیں اس منطق کی سمجھ نہیں آتی تھی جس منطق کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے دوسروں کو نشستیں دے دیں. تو اس موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم جو ہے وہ کس فارمولے کے تحت ہوتی ہے. سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہے؟ تو فیصل صاحب نے وہاں پہ یہ بات کی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے تناسب سے زیادہ کسی صورت میں بھی مخصوص نشستوں کے حصول کو ممکن نہیں بنا سکتی. مخصوص نشستوں کے اوپر نامزد خواتین اراکین اسمبلی کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا اور وکیل خواتین ارکان کا کہنا تھا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 51 کی تشریح کا مقدمہ ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو کیس ہے وہ 5 رکنی بینچ سن سکتا ہے. وفاقی حکومت نے بھی اس پہ اعتراض اٹھایا. وفاقی حکومت کی جانب سے بھی 3 رکنی بینچ پہ اعتراض عائد کیا گیا. اگر اس ضمن کے اندر کسی صحافی نے سوال کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے تو انہوں نے یہ کہا
کہ یہ اپیلیں لارجر بینچ اگر سنتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن اگر یہ 3 رکنی بینچ بھی فیصلہ دے گا تو اس کے اوپر ابہام ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ اپیلیں لارجر بینچ سن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بینچ کے اوپر اعتراض کو مسترد کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی تو یہ ابتدائی سماعت ہے، اگر اپیلیں قابل سماعت قرار پائیں تو کوئی بھی بینچ سن لے گا۔ اس سٹیج کے اوپر تو 2 رکنی بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے، آپ لارجر بینچ کی بات کرتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت کو جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ قانون کے اندر بتائیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو نشستیں بچ جائیں انہیں سیاسی جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہمیں پبلک مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے، اور یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے درپیش ہے یہ پبلک مینڈیٹ کا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہاں پہ سوال پوچھا کہ کیا قانون میں کہیں پہ لکھا ہے کہ اگر انتخابی نشان جو ہے وہ نہ ملے تو وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اس موقع کے اوپر فیصل صدیقی کی بجائے سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے وہ بولے، انہوں نے کہا یہی سوال لے کے الیکشن سے پہلے میں عدالت میں گیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی ہے اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے کہ جس کی جتنی نمائندگی ہے اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس یہ کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ فوری طور پہ طلب کر لیا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ سن کے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئین کی اسکیم ہی یہ ہے کہ مینڈیٹ جو ہے، جو عوامی مینڈیٹ ہے، اس کا ہر صورت پہ احترام کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ متعلقہ نہیں ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کی اس میں جھلک ہے یا نہیں ہے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے وہ اس موقع کے اوپر بولے، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے وفاق کو فریق ہی نہیں بنایا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جواباً کہا کہ وفاق اگر پارٹی نہیں بھی تب بھی نوٹس کر رہے ہیں، انہوں نے فریق بنا دیا۔ پھر انہیں اٹارنی جنرل کو بلانے کے احکامات جاری ہوئے، تو حکام الیکشن کمیشن کو بلانے کے بھی احکامات جاری ہوئے، اور اٹارنی جنرل جو ہیں انہیں 11:30 بجے پیش ہونے کے احکامات جاری ہو گئے۔ وقفہ ہو گیا، وقفے کے بعد پھر دوبارہ سے سماعت کا آغاز ہوا، تو اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ کسی امیدوار نے سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا تھا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا آزاد امیدواروں کی نشستیں دیگر جماعتوں کو بانٹی جا سکتی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہاں پہ پوچھا کہ اگر فرض کر لیں مزید کچھ نشستیں بچ جاتی ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ سوال ہے کہ کیا بانٹی گئی نشستیں دوبارہ بانٹی جا سکتی ہیں؟ یعنی اس نقطے کے اوپر وفاقی حکومت کے لیے سب سے پریشانی ہے کہ کیا بانٹی گئی نشستیں دوبارہ بانٹی جا سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ مخصوص نشستیں اس لیے بانٹی گئیں کہ ہاؤس پورا ہو، اس میں کہاں غلطی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس یہ کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ تسلیم کر کے مخصوص نشستوں سے کیسے محروم رکھا گیا یہ ہمیں بتانا ہے۔ آئین پاکستان کا آغاز بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق امور جو ہیں وہ سر انجام دیے جائیں۔ تو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر رہے ہیں۔ فیصلے کی معطلی تک وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اب ممبر قومی اسمبلی نہیں رہے جو اضافی نشستوں کی صورت میں اسمبلی میں آئے، اور سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ 3 جون سے کیس کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوگی۔ اب اس منظر نامے میں حکومت کے لیے مشکلات کیا؟ حکومت پچھلے دنوں کچھ آئینی ترمیم کے اوپر غور کر رہی تھی کہ بہت سی چیزوں میں آئینی ترامیم کی جائیں گی، جس میں ترمیم کرنی تھی چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے حوالے سے، جس میں ترمیم کرنی تھی نشستوں کے حوالے سے، جس میں اصلاحات کے نام پہ بہت سی اور چیزوں میں ترامیم ہونا تھی۔ اب جب مخصوص نشستیں وہ جو اضافی دی گئی تھیں وہ نکال دی گئی، تو جب ان کو نکالا ہے تو پھر ان کے پاس اکثریت موجود نہیں رہے گی۔ جب اکثریت نہیں ہوگی تو تب آئینی ترامیم کیسے کریں گے؟ تو آئینی ترامیم والا جو معاملہ ہے وہ لٹک جائے گا۔
آج کے فیصلے کو لے کے بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک آئینی معاملہ تھا جو کہ دستور کے آرٹیکل 51 اور 106 سے متعلق ہے، اور اس معاملے پہ حتمی فیصلہ بھی ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف اس ضمن کے اندر بہت پر امید ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہونے جا رہا ہے، لیکن جب 3 جون سے اس پہ مسلسل سماعتیں ہوں گی اور ابتدائی طور کے اوپر یہ حکومت کو جو روک دیا گیا ہے، اور پھر ایک ایسے ہی دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے یا اپوزیشن لیڈر کا بھی ڈیلیگیشن ہی ساتھ موجود تھا، کیونکہ اسد کیسر صاحب بھی اسی میں موجود تھے، بیرسٹر گوہر بھی وہ اسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہو رہی تھی۔ تو آج ہی کے دن یہ ہونے پہ وفاقی حکومت تذبذب کا شکار ہے کہ آج ہی کے دن یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یہ بھی سمجھتی ہے کہ کسی جج کی مدت ملازمت پر توسیع کے ہم حامی نہیں ہیں۔ ہم روز اول سے کہتے آئے کہ قانون سازی کی بنیاد جو ہے وہ فرد واحد نہیں ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا نہ ہی قانون سازی کو کسی ایک فرد کے مفادات کے تحفظ کا وسیلہ بنانا چاہیے، چنانچہ ہماری نظر میں کسی بھی جج کی مدت ملازمت پر توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کی طرف سے یہ بیانیہ اپنایا گیا آج کی سماعت کے بعد، تو یہ حکومت کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ اکثریت جب باقی نہیں رہے گی، 2/3 اکثریت نہیں ہوگی، تو کس طریقے سے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے؟ جب آئینی ترامیم نہیں ہوں گی تو حکومت کے گول کس حد تک اچیو ہو سکتے ہیں؟ حکومت مشکل میں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔